دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ سفر کا یہ پہلا اور انتہائی بابرکت جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کو سننے کے بعد یقین مانیے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ آج سفر المظفر کی 2 تاریخ ہے اور سفر کا پہلا ہی جمعہ المبارک ہے، اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، سال کے تمام جمعوں میں سے ماہ سفر کے پہلے جمعے کی جو شان اور فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو بندہ اس ایک دن کی قدر کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال کے رزق کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اس عظیم دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے تنگی دور نہیں ہوتی، ہمارے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی آج تک اسی غفلت کا شکار تھے تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے آج اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس کر دیا نا تو یقین مانے آپ زندگی کا سب سے بڑا موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیں گے۔ اس لیے اسکرین پر نظریں جما لیں اور اگلے چند منٹ میری ایک ایک بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ماہ سفر نعوذ باللہ کوئی بھاری مہینہ ہے، کوئی نحوست والا مہینہ ہے۔ میں آپ کو صاف اور سیدھے لفظوں میں بتا دوں کہ اسلام میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، یہ تو فتوحات کا مہینہ ہے۔ اسی سفر کے مہینے میں حق کا پرچم بلند ہوا، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو وہ تاریخی فتح ملی جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ تو جس مہینے میں اتنی بڑی بڑی فتوحات ہوں وہ مہینہ بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس برکت والے مہینے کا جب پہلا ہی جمعہ المبارک آ جائے تو سبحان اللہ، جمعہ تو ویسے ہی تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ تو غریبوں کا حج ہے، جمعہ تو وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے نوری فرشتوں کو بھیجتا ہے جو سونے کے قلم لے کر مصلوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا خود سوچیں کہ ایک طرف سفر کا یہ فتوحات والا مہینہ اور دوسری طرف اس کا پہلا اور سب سے بڑا جمعہ، جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ملتی ہیں نا تو عرش الہی سے رحمتوں کا ایسا طوفان اترتا ہے جو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو سیکنڈوں میں بہا کر لے جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بہت ہی خاص اور ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں، ذرا دھیان دیجیے گا۔ آج کے اس مبارک دن کے لیے میں آپ کو کچھ ایسے نایاب اور طاقتور اعمال بتانے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ نے صحیح ترتیب اور صحیح طریقے سے کر لیا تو یقین مانیے کہ آپ کے گھر میں دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کی نسلیں سنبھالتی تھک جائیں گی، لیکن دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ان اعمال کو کرنے کا ایک خاص وقت ہے اور ایک ایسی ترتیب ہے جس میں ذرا برابر بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں اور ان کو کس وقت پڑھنا ہے یہ میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پنجاب کی دھرتی پر لاہور کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا جو عرس مبارک ہے وہ اسی ماہ سفر میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عرس مبارک اسی ماہ سفر میں ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا اور آج ان کا فیضان اسی سفر کے مہینے میں بٹ رہا ہے۔ تو جب آپ اس عظیم مہینے کے پہلے جمعے کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، توبہ کریں گے اور وہ خاص عمل کریں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جھولی خالی رہ جائے؟ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر تمہاری دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، گھر میں روز روز نا اتفاقی ہوتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، یا آپ کے جسم میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج نہیں ہے، تو ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر لگانا چھوڑیں اور آج سفر کے اس پہلے جمعہ المبارک کے دن رب کائنات کے اس غیبی نسخے کو آزما کر دیکھیں۔ یہ وہ نسخہ ہے جو آج تک جس بندے نے بھی آزمایا اللہ پاک نے اس کی تقدیر کو پلٹ کر رکھ دیا۔ آج میں آپ کو وہ چابی دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کی قسمت کا بند تالا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے، اس کا پورا طریقہ کار، نیت کرنے کا انداز اور وہ خاص وقت کون سا ہے جس وقت یہ عمل سیدھا عرش الہی پر مقبول ہوتا ہے، وہ سب میں آپ کو بہت ہی سادہ اور آسان لفظوں میں سمجھانے لگا ہوں تاکہ ہمارے گھر بیٹھے جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، جو ہمارے بزرگ اور بھائی ہیں، وہ سب اس عمل کو آسانی سے کر سکیں اور اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب اپنی توجہ بالکل ادھر کر لیں، دل کے کان کھول لیں اور تیار ہو جائیں اس وظیفے کے پہلے اور سب سے عظیم عمل کو سننے کے لیے، جس کو سننے کے بعد آپ کی روح وجد میں آ جائے گی۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا ہے اور وہ کون سا کلام ہے جس سے آپ نے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دوستو اب دل تھام کر بیٹھ جائیں اور اپنی توجہ کو 100% میری طرف کر لیں، کیونکہ اب میں اس سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کا وہ پہلا اور سب سے عظیم عمل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گواہی دی ہے۔ وہ پہلا عمل، وہ کڑک نورانی طاقت جو آج کے دن آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھولے گی، وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ذرا رکیں اور میری بات کو یہاں بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ اکثر لوگ اس تسبیح کو روز پڑھتے تو ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ماہ سفر کے اس پہلے جمعے کے دن اس کلام کو پڑھنے کا وہ کون سا پوشیدہ راز ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ حصہ مس کر دیا تو یقین مانے آپ اس پورے جمعے کی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اسکرین کو بالکل سکپ مت کیجیے گا اور میری ایک ایک بات کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ دیکھیں بھائی، آج کل ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی کاروبار پہ بندش لگی ہے، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، کسی کی جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں اور اچھے رشتے نہیں آ رہے، کوئی بیماریوں سے تنگ ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت ختم ہو گیا ہے اور ہر وقت گھر میں ٹینشن کا ماحول رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان تمام پریشانیوں کا، ان تمام دکھوں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا مطلب ہے پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہی ہلکے اور آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو یہ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ذرا خود سوچیں، جو کلام اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہو، جب آپ آج سفر کے پہلے جمعے کے دن، جب رحمتوں کی برسات ہو رہی ہو، جب فرشتے آپ کے لیے دعائیں لے کر عرش پر جا رہے ہوں، ایسے میں جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلیں گے تو کیا اللہ پاک آپ کی تنگی کو دور نہیں فرمائے گا؟ کیا وہ آپ کے گھر کی پریشانیوں کو ختم نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی میں پتے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کی ایک خاص تعداد ہے، ایک ایسی مبارک تعداد ہے جو اتنی مختصر ہے کہ آپ چلتے پھرتے چند منٹوں میں اسے پورا کر لیں گے، لیکن وہ تعداد میں اس حصے کے بالکل اینڈ میں بتانے لگا ہوں، اس لیے دھیان یہیں رکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وظیفے کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، ہم تو نوکری والے لوگ ہیں، دکان والے لوگ ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو کچن کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اسی لیے تو میں آج یہ عمل لے کر آیا ہوں۔ اس پہلے عمل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں وہاں پڑھ لیں، آپ سفر میں گاڑی چلا رہے ہیں وہاں پڑھ لیں، ہماری مائیں بہنیں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، وہ چلتے پھرتے زبان سے یہ ورد کرتی رہیں۔ پورے دن میں صبح سے لے کر رات تک جس وقت بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے بس وضو کی حالت میں اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے غم اور فکری پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں اور غیب سے رزق کے اسباب کیسے بنتے ہیں۔ دیکھیں، سفر کا یہ مہینہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ فتوحات کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمانوں کو بڑی بڑی کامیابیاں ملی، فتح خیبر ہوئی۔ تو جب آپ اس مہینے کے پہلے جمعے کے دن اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ پاک آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو مٹا کر آپ کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت سوئی ہوئی ہے، ہماری تقدیر خراب ہے، وہ آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جب کائنات کا مالک آپ سے خوش ہو جائے گا تو تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تو اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وقت آ گیا ہے اس پہلے عمل کی اس خاص اور مبارک تعداد کو کھولنے کا، جس تعداد کے ساتھ آپ نے آج سفر کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آج سفر کے اس پہلے جمعے کے دن آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ یہ اتنی مختصر تعداد ہے کہ اگر آپ تسبیح پر یا انگلیوں پر پڑھنا شروع کریں گے تو بمشکل 5 سے 7 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن ان 5 منٹوں کا جو اثر آپ اپنی زندگی پر دیکھیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے باوضو ہو کر اس 100 بار کی تعداد کو لازمی پورا کر لیجئے گا۔ دوستو، پہلے عمل کی شاندار فضیلت اور تعداد جاننے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں آج سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے اس وظیفے کے دوسرے اور اہم ترین عمل کی طرف، جسے ہمارے بزرگ تقدیر کو بدلنے والا عمل کہتے ہیں۔
وہ دوسرا عمل، وہ غیبی طاقت جو آپ کی زندگی سے ٹینشن، جادو، بندش اور بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہاں پر میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا اور اسکرین پر نظریں جما لیں۔ اکثر لوگ اس کلمے کو صرف مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ماہ سفر کے پہلے جمعے کے دن اس کلام کو پڑھنے کا وہ کون سا انوکھا اور طاقتور راز ہے جو عرش الہی سے رزق کے بند دروازے ایسے کھولتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ حصہ ذرا بھی مس کر دیا تو یقین مانے آپ اس وظیفے کا سب سے بڑا پاور ہاؤس کھو دیں گے، اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو آگے مت کیجیے گا۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل ہر گھر کا یہی رونا ہے کہ حضرت ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، صبح سے رات تک پسینہ بہاتے ہیں، لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے، پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، جادو ٹونے اور بندشوں نے ہمارے کاروبار کو جکڑ رکھا ہے اور ہر وقت دل پر ایک عجیب سا خوف اور بوجھ رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت، اور سب سے بڑی طاقت اور عظمت والا تو بس وہی اللہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلام عرش الہی کے نیچے موجود جنت کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو بندہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم اور پریشانی کو ایسے غائب کر دیتا ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ جب آپ سفر کے اس پہلے جمعے کے دن، جو کہ فتوحات کا دن ہے، جس دن فرشتے آپ کی جھولیاں بھرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اس کلام کا ورد کریں گے تو دنیا کی کوئی بندش، کوئی حسد، کوئی جادو اور کوئی تنگی آپ کے گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کر سکے گی، سب جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب یہاں پر ایک بہت ہی ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس دوسرے عمل کو پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ اتنی مختصر ہے کہ آپ کے پاس وقت نہ بھی ہو تب بھی آپ اسے چند منٹوں میں ہنستے کھیلتے پورا کر لیں گے، لیکن اس تعداد کو پورا کرنے کی شرط بہت خاص ہے، اور وہ تعداد میں اس حصے کے بالکل آخر میں کھولنے جا رہا ہوں، اس لیے دھیان یہیں رکھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ یاد رکھیں دوستو، اس عمل کی سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو کوئی خاص قید یا پابندی نہیں دی جا رہی۔ یہ نہیں کہ آپ نے عشاء کے بعد ہی بیٹھنا ہے یا فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، پورے دن میں صبح سے لے کر رات تک جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ چلتے پھرتے، دکان پر گاہک کا انتظار کرتے ہوئے یا ہماری بہنیں گھر کا کام کاج کرتے ہوئے باوضو ہو کر اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھ سکتی ہیں۔ جب تک آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے آپ کے ارد گرد حفاظت کا ایسا حصار بنا دیں گے کہ کوئی شیطانی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی، ہمارے کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتے ہیں، وہ آج سفر کے اس پہلے جمعے کو اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جب آپ اپنی ساری کمزوریوں کا اعتراف کر کے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ غیب سے وہ راستے نکالتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس دوسرے عمل کی اس لاجواب اور بابرکت تعداد کو ظاہر کرنے کا، جس تعداد کے ساتھ آپ نے آج کے دن اس کلمے کا ورد کرنا ہے۔ تو دل تھام کر سن لیں، آج سفر کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پورا 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ اتنی مختصر تعداد ہے کہ اگر آپ پیار سے بھی پڑھیں گے تو بمشکل 5 سے آپ کے 8 منٹ لگیں گے، لیکن ان 5 سے 8 منٹوں کی برکت سے آپ کے پورے گھر کا نقشہ بدل جائے گا اور ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پورے دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر اس 100 بار کی تعداد کو لازمی پورا کیجیے گا۔ دوستو، پہلے 2 اعمال کی لاجواب طاقت اور تعداد جاننے کے بعد اب ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں آج سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے اس وظیفے کے تیسرے سب سے قیمتی اور سب سے اثر انگیز عمل کی طرف۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس کے آگے عرش الہی سے رحمتیں اور رزق کی بارش موسلا دھار برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تیسرا عمل، وہ زبردست نورانی کلام جو آپ کے گناہوں کے بوجھ کو مٹا کر آپ کی تقدیر کے بند تالے کو کھولے گا، وہ جامع استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب ذرا یہاں پر رکیں، میری بات کو بہت دھیان سے سنیں اور اسکرین پر نظریں جما لیں، کیونکہ اکثر لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن اس جامع استغفار کو پڑھنے کا وہ کون سا غیبی راز ہے جو بندے کو ہر تنگی اور ہر مصیبت سے نجات دلا دیتا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ حصہ ذرا بھی مس کر دیا تو یقین مانے آپ اس پورے وظیفے کی سب سے بڑی مغفرت اور برکت والے خزانے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو آگے مت کیجیے گا اور دھیان یہیں رکھیے گا۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے صبح و شام کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی نافرمانی یا گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، اور جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے رزق کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، بچوں کے نصیب بند ہو جاتے ہیں اور کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی کی نظر لگ گئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، ان گناہوں کے پہاڑوں کو دھونے کے لیے اور رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے اس کلمے سے بڑھ کر کوئی اور کلام نہیں ہے، جس میں آپ اقرار کرتے ہیں میں اپنے پروردگار اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب سفر کا یہ پہلا مبارک جمعہ ہو جو کہ فتوحات کا مہینہ ہے، جس میں داتا گنج بخش اور اعلیٰ حضرت کا فیضان بڑھتا ہے، اور اس پاک دن میں کوئی گناہ گار بندہ رو رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے میرے سامنے سر جھکا دیا ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کیے اور اس کی تنگی کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا تو رزق کے بند دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی میں آپ کو پتہ کی بات بتاتا چلوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس جامع استغفار کو پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ اتنی مختصر اور آسان ہے کہ آپ چند منٹوں میں چلتے پھرتے اسے پورا کر لیں گے، لیکن اس کو پڑھنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ میں اس حصے کے بالکل اینڈ میں بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو یہاں سے آگے بالکل مت کیجیے گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یاد رکھیں دوستو، اس استغفار کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں دیتا بلکہ یہ دنیاوی فتوحات کی چابی بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ ان پر آسمان سے برکتوں کی بارش برساتا ہے اور انہیں مال اور بیٹوں سے نوازتا ہے۔ تو جو میرے بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں، جو بہنیں اولاد نرینہ کے لیے ترس رہی ہیں، یا جن کے سروں پر قرض کا بوجھ ہے، وہ آج کے دن اس توبہ کا دامن تھام کر دیکھیں۔ پورے دن میں صبح سے لے کر رات تک جب بھی آپ کو موقع ملے آپ باوضو ہو کر اس استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ جب 9 چندی جمعرات کی رات گزرنے کے بعد آج سفر کا پہلا جمعہ رحمتیں بانٹ رہا ہے، تو ایسے میں آپ کا نام استغفار کرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جانا چاہیے۔ جب اللہ کے نوری فرشتے سونے کے قلم سے آپ کا نام عرش پر لے کر جائیں گے تو یقین جانیے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس تیسرے عمل کی، اس بابرکت اور لاجواب تعداد کو ظاہر کرنے کا، جس تعداد کے ساتھ آپ نے آج کے دن اس جامع استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آج سفر کے اس پہلے جمعہ المبارک کے دن آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ نے پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ اتنی مختصر تعداد ہے کہ اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو بمشکل 5 سے 8 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن ان 5 منٹوں کی برکت سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، دل کو سکون ملے گا اور رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر اپنے گناہوں کا تصور کر کے اس 100 بار کی تعداد کو لازمی پورا کیجیے گا۔ دوستو، اب دل تھام کر بیٹھ جائیں اور اپنی توجہ کو دنیا جہان کی تمام چیزوں سے ہٹا کر 100% میری طرف کر لیں، کیونکہ اب میں اس پورے وظیفے کا وہ چوتھا، آخری اور سب سے عظیم ترین حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا غیبی خزانہ ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا۔ وہ آخری عمل، وہ لاجواب نورانی طاقت جو اس پورے وظیفے کا تاج ہے اور جس کو کرنے کے بعد آپ کی تقدیر پر کامیابی کی مہر لگ جائے گی، وہ ہے سرکار دو عالم مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود امی کا نذرانہ پیش کرنا۔ اب ذرا رکیں یہاں پر، میری بات کو اپنے کان کھول کر اور دل کی تختی پر لکھ کر سنیں۔ اس درود پاک کا ایک ایسا راز ہے، ایک ایسی سخت ترین شرط ہے جو اگر آپ نے پوری نہ کی تو آپ اس کے غیبی اثر سے محروم رہ جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص وقت ہے، ایک ایسا مخصوص وقت جس کے علاوہ یہ عمل پورے دن میں کسی اور وقت قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگلے 2 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی اور تقدیر بدلنے والے منٹ ہونے والے ہیں۔ ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی سکپ مت کیجیے گا اور دھیان یہیں رکھیے گا۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، جمعے کا دن رحمتوں کا دن ہے، لیکن جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی کوئی دعا، کوئی التجا اور کوئی پکار رد نہیں کی جاتی، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ خاص گھڑی جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، رحمت الہی اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے اور کائنات کے فرشتے زمین والوں کی دعائیں سمیٹ کر عرش کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، سفر کا یہ پہلا جمعہ ہو، فتوحات کا دن، برکتوں کا دن، اور اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ مبارک وقت ہو، اور آپ اپنے مصلی پر بیٹھ کر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں یہ درود پاک پڑھ رہے ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس درود پاک کو درود امی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کی عظمت اور اس درود کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے،
اللہ پاک اس کے پچھلے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی مقبول عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 80 سال کے دوستوں گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب، مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا سودا کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا میری بات کو دل پر لکھ لیں۔ آپ پورے دن میں کوئی بھی کام کریں، آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، لیکن میری اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان کا یہ وقت کسی صورت ضائع نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اس درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو دھو کر رکھ دے گا اور آپ کے گھر پر رحمتوں کا وہ میਂہ برسائے گا کہ آپ کی نسلیں نہال ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی تعداد کیا ہے، اس چابی کے دندان کتنے ہیں جو آپ کے رزق اور کامیابی کے بند تالوں کو کھولیں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، دل تھام کر سن لیں، آج سفر کے اس پہلے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ نے اس درود امی کو پورا 80 مرتبہ پڑھنا ہے، 80 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف اور صرف 80 مرتبہ۔ یہ تعداد اتنی مختصر ہے کہ اگر آپ پیار سے اور سکون سے پڑھیں گے تو بمشکل آپ کے 5 سے 8 منٹ لگیں گے، لیکن ان 5 منٹوں کی برکت سے آپ کے 80 سال کے گناہوں کا حساب صاف ہو جائے گا اور آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ جیسے ہی آپ کی یہ 80 کی تعداد پوری ہو جائے، آپ نے اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے رزق کی تنگی کے لیے، اپنی بیماریوں سے نجات کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھولی پھیلا دینی ہے۔ یقین جانیے اس وقت آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماہ سفر کے اس پہلے اور عظیم الشان جمعۃ المبارک کا یہ وہ غیبی اور لاجواب تحفہ تھا جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ وہ قیمتی اور سنہری گھڑیاں ہیں جو سالوں بعد نصیب ہوتی ہیں، ان کو سستی اور غفلت میں بالکل ضائع مت کیجیے گا۔ خود بھی آج کے دن یہ چاروں اعمال پورے کریں اور محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے نے بھی عصر کے بعد یہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پاک مہینے کے صدقے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کے طفیل ہمارے ان اعمال کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے رزق کی تنگیوں کو دور کرے، ہمارے گھروں میں برکت اور محبت عطا کرے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیے گا، کیا پتہ کس پیارے بھائی یا بہن کی زبان سے نکلا ہوا آمین کس وقت عرش پر قبول ہو جائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اس گناہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو میں، تب تک کے لیے